ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 4واں باب 7 سے 14 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ جب یسوع نے کہا کہ تم نے باپ کو دیکھا ہے اور اسے جانتے ہو، تب فلبوس کو تعجب ہوا اور وہ بولنے ہی والا تھا کہ جی نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے خداوند کی عظمت سے حیران ہوا اور اس کی بجائے یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیں باپ کو دکھا۔ اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے یسوع اور اس کی قوت کا راز جان لیا تھا۔ یہ راز مسیح یسوع اور اس کے باپ کے درمیان پائے جانے والے اتحاد پر منحصر ہے۔ اگر یسوع اپنے شاگردوں سے رخصت ہو تو بھی کچھ وقفے کے لیے باپ کو انہیں دکھانا کافی تھا، تاکہ وہ بھی مسیح یسوع کی طرح خدمت کرنے کا حکم پاتے اور قادر مطلق کی قدرت سے محفوظ رہتے۔ تب وہ خدا کو جانتے اور اس کی رہائش گاہ کو دیکھ سکتے اور لوگوں پر اختیار اور شفا بخشنے کی اور بدروحوں کو نکالنے کی قوت پاتے۔ لیکن اس التجا کے ذریعے فلبوس نے اقرار کیا کہ وہ نہ باپ کو جانتا تھا اور نہ بیٹے کو۔ وہ مسیح یسوع کی الوہیت اور سچائی کو جان نہ سکا۔ یسوع نے اس کی تعریف نہ کی، بلکہ اس پر مہربان ہوا اور اپنی آخری شام کے وقت ایک عظیم سچائی کا اعلان کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو بھی دیکھا ہے۔ اس مرکزی کلام کے ذریعے یسوع نے وہ پردہ چاک کر دیا جو اس کے شاگردوں اور مسیح یسوع کے درمیان حائل تھا۔ کوئی رویا یا خواب خدا کے متعلق سچائی ظاہر نہیں کر سکتا، مسیح یسوع کی ہستی ہی ایسا کر سکتی ہے۔ مسیح یسوع محض تشخص ماب شخصیت ہی نہ تھے، بلکہ ہم سب خود خدا کو مسیح یسوع میں دیکھتے ہیں۔ آج اگر ہم سب یسوع کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو ہی خدا کی رویا دیکھ سکتے ہیں۔ توما نے بھی یہ الفاظ سنے تھے، لیکن ان کا مطلب سمجھ نہ سکا تھا۔ لیکن مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے آقا کے آگے بیٹھ گیا اور یہ کہہ کر رو پڑا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے خداوند یسوع مسیح، میں فضل کے طفیل سے تجھ کو اے میرے خداوند، میرے خدا کہتا ہوں۔ مجھے اپنی کم اعتقادی اور محبت کی کمی کے باعث معاف کر، میرے باطن کی آنکھیں پاک روح کے لیے کھول دیجیے، تاکہ میں باپ کو تجھ میں دیکھ سکوں اور اس کی محبت کے طفیل سے خود میں تبدیلی لا سکوں، تاکہ تیرے عرفان سے موت کی بجائے زندگی حاصل کر پاؤں، اور تو اپنے جلال کا جوہر بے اعتقادوں پر بھی ظاہر کر، تاکہ وہ ایمان لا کر نئی زندگی پائیں۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا